آپ کا نام محترم؟ جی نوید افضل۔ آپ کی تعلیم؟ BS میتھ۔ اسکول کا نام؟ دی اسلامک اسکول۔ یہ کہاں پہ واقع ہے؟ سبزہ زار اے بلاک میں۔ تو سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ سر مجھے 2008 سے سٹارٹ کیا ہے اور اب آپ دیکھ لیں 2024 ہے۔ تو سر کس طرح شوق ہوا؟ خاصاتی شوق ہوا یا بیک گراؤنڈ آپ کی؟ سر ایسا ہے کہ میں اس پہ کیا آنسر کروں۔ 2008 کے اندر میری کوالیفیکیشن جو تھی وہ کنٹینیو میٹرک تھا اور میں نے گھر پہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا، اور میری والدہ جو تھیں وہ مجھے پڑھا رہی تھیں کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں 6 ماہ کا تھا تو میں نے فادر نہیں دیکھے، تو میری والدہ کی فرینڈ تھیں، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، نسیم آنٹی نسیم، تو ان کے گھر نہ وہ کام کے لیے چلی جاتی تھیں۔ آنٹی کہتی تھی آپ ادھر آ جاؤ، تو کچھ پاکٹ منی مل جاتی تھی امی کو۔ تو میں تھوڑا شرارتی تھا، تو والدہ نے آنٹی سے بولا کہ وہ ایسے شرارتیں کرتا ہے، وہاں سے انہوں نے بیٹے سے کہا کہ نوید کو جو ہے نا ادھر ہی لے آؤ میں ہماری طرف۔ یوں سر میں آنٹی کے پاس 2 سال رہا ہوں۔ میرا چیک اینڈ بیلنس ایسے تھا کہ جیسے کوئی مالی جو ہے وہ باغ کی رکھوالی کرتا ہے نا، بالکل سیم ایسے ہی کہ میرا انہوں نے میٹرک کروایا۔ میٹرک میں جب سر میں نے مارکس لیے نا تو مجھے گفٹ ملا فونیکس کی سائیکل، مجھے آج بھی یاد ہے، بلو کلر کی۔ تو مجھے جب وہ گفٹ ملا تو مجھے ساتھ ہی آنٹی نے بولا کہ آپ کے ابی جان کہہ رہے تھے کہ خلیل صاحب، جن کے نام پہ یہ نسیم خلیل اکیڈمی ہے، کہ اپنا کالج کا فارم لے کے آؤ، آگے اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے۔ میں بڑا ہی خوش، میں سائنس کالج گیا۔ اس وقت سائنس کالج FSC کی جو فیس تھی وہ 6000 روپیہ تھی۔ میں فارم لے کے آیا، میں نے خلیل صاحب کو دیا، تو میں ان کے روم میں بیٹھ گیا، تو مجھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیجا، تو واپس بلا کے تو آنٹی کہنے لگی کہ آپ کے ابھی کہتے ہیں کہ اسے سائنس کالج میں نہیں بھیجنا، ماں کا اکیلا اکیلا بیٹا خراب ہوگا، لہٰذا کسی پرائیویٹ کالج میں جانا ہے آپ نے۔ تو میں ان کا فارم ڈھونڈنے چلا گیا، تو یہ وحدت روڈ کے اوپر ایک نجی کالج جس کا نام ماڈرن کالج آف کامرس تھا، میں وہاں پر گیا، تو انہوں نے مجھے جب فارم دیا، ایڈمیشن فی بتائی، تو میں نا اس فارم کو سر جیسے کچرا سا نہیں بنا لیتے، میں اس طرح لے کے نا آنٹی کی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو کیونکہ میرے دل میں تھا کہ 47,000 فیس کون دے گا، بالکل صحیح، کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو میں جب گیا، میں نے فارم دیا، تو میں بالکل حیران، کیونکہ کالجز کی یہ ہوتی ہے کہ انسٹالمنٹس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے انسٹالمنٹس کر دیں، تو آنٹی نے مجھے بولا کہ آپ کے ابی جان کہہ رہے ہیں کہ کل جا کے پہلے انسٹالمنٹ جمع کرواؤ۔ تو میں بڑا خوش، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا۔ نہیں سر، میں نے وہاں سے اسٹڈی سٹارٹ کی، وہاں مجھے سر نعیم کے روپ میں ایک فرشتہ ملا، میتھس کا ٹیچر، انہوں نے مجھے پڑھایا، میں نے وہاں پر کالج میں ٹاپ کیا، وہاں پر مجھے حمزہ شہباز سے پرائز ملا ادھر PC ہوٹل میں۔ وہاں سے پھر سر میں نے، آنٹی نے مجھے فورس کیا کہ تو میں نے پڑھانا نہیں تھا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے گھر کے سامنے کام والی کی بچی کا میتھ پڑھانا تھا، تو میں پڑھا رہا تھا، تو آنٹی نے دیکھ کر کہا نوید آپ کا میتھ بہت اچھا ہے، تو میں بڑا ہیپی ہوا۔ بس ان کا وہ اپریشیٹ کرنا تھا، وہ ایک لٹل تھاپی سمجھ لیں مجھے ملی، تو میں وہاں سے پھر گھر میں چٹائی خریدی اور بچے پڑھانا شروع کیے۔ تو 2008 میں سر میں نے پڑھانا شروع کیا اس طرح، یوں پھر میں نے BSc میں ایڈمیشن لیا، BS وہاں سے میں نے شفل کیا دیال سنگھ کالج میں، کرتے کرتے میں آج 2024 میں سر الحمدللہ 2 برانچز چلا رہا ہوں، اور آج بھی میرے انسٹیٹیوٹ کے اندر جب میں ایڈمیشن لیتا ہوں تو
مجھے جب کوئی پیرنٹس آ کر ایڈمیشن کرواتے ہیں تو جب میں اس پیرنٹس کے ہاتھ دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنے پیرنٹس کے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی محنت والے ہاتھ ہیں. تو فیس میں 2000 اگر بتائی ہے کرتے کرتے 1000 آ گیا, 800 آ گیا, اور ایٹ دی اینڈ پتہ لگا میں نے ساری چھوڑ دی ہے. واہ. تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ صرف مجھے میرا وقت یاد آتا ہے تو جس کے اوپر مجھے کئی بار میری آنٹی سے ڈانٹ پڑی ہے کہ نوید بیٹا ایسے نہیں کیا کرو, جو تمہیں کچھ دے سکتا ہے نا اس سے تم کچھ لو. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ تم نے بھی اپنے اخراجات کو دیکھنا ہے, لیکن توکل ایسا انہوں نے 2 سالوں میں میرا اللہ کے ساتھ بنا دیا ہے کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ اسکول کے اندر سب فری پڑھ لیں. صحیح. اور میرے یہاں کے آنر بلڈنگ کے اتنے اچھے ہیں, ان کی طرف سے سپورٹ نہ ہو, میرے ٹیچرز کی طرف سے سپورٹ نہ ہو تو میں بھی فری نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ رینٹ لیٹ ہو سکتا ہے, سیلریز لیٹ ہو سکتی ہیں. تو سر یوں میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے اس علاقے میں, اویئرنیس ہے؟ سر میں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. میں اپنے رزلٹ کے اوپر بھی ٹیچرز کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ جن کی پتہ نہیں آپ مانیں اس چیز کو کہ نہیں, جن کی نانی اچھی ہے وہ بچے اچھے ہیں, کیونکہ ماں میں تربیت نظر آتی ہے. جی. جب بچہ ہی گھر سے گندا آئے گا, جب بچہ ہی گھر سے گالی سیکھ کے آئے گا, ہم تو یہاں نہ سگریٹ پیتے ہیں نہ یہاں گالی نکالتے ہیں, تو ماں سے ہی باپ سے ہی بچہ سیکھ کر ادارے میں آتا ہے, یہاں تو کچھ دیر کے لیے وقت گزارتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ دین کیسے سیکھا ہے, تو جواب ملتا ہے کہ اتنا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر نہیں, جتنا دیکھ کر سیکھا ہے. اٹ مین جیسچر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ ماں باپ کا ہو یا ہم ہوں, اگر ہم چوک میں کھڑے ہیں گندی گالیاں نکال رہے ہیں, ہم میں شعور نہیں ہے تو بچے میں بھی نہیں آئے گا. لہٰذا اس علاقے کے پیرنٹس کے لیے اتنا ہے کہ شعور ہے لیکن ایجوکیٹڈ شعور نہیں ہے. ادرز ہیں, پیزا ہے, برگر ہے, شوارما ہے, بچے کی ہر فضولیات ہیں, ایجوکیشن کی طرف نہیں ہے. اچھا سر, کوئی پیغام دے بچوں کے والدین کو آپ کے ادارے کی طرف سے. سر میرا ایک میسیج ہے, میں کہتا ہوں یہ پیغام میرے علاقے کے پیرنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ آل اوور دی پاکستان جو ہم جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ہے. ہم یہاں پر اپنے بچوں کی پڑھائی کو نگلیکٹ کر کے گھر کے رینٹ کو اور راشن کو اور بچوں کے جوتی کپڑے کو پریفرنس دیتے ہیں, جب کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر جس بچے کو آپ نے جنم دیا ہے اس کی تربیت کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اگر آپ غور کریں تو ایک جھگی والی کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اور ایک کوٹھی والی کے گھر بھی اولاد پیدا ہوتی ہے. جو جھگی والی ہے وہ اس کو ویسی تربیت دیتی ہے جیسی اس کو اس کی ماں سے ملی, اور آپ ان کو دیکھ لیں بغیر کپڑوں کے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جو ماں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آتی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں. لیکن پیرنٹس کرتے کیا ہیں, فیس سبمٹ کروانا بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ سکولز کو ڈیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں کئی سکول بنتے ہیں, کئی بند ہو جاتے ہیں. ان کا بننا اور ان کا بند ہونا پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ 10,000 روپیز اپنی پاکٹ میں رکھیں, پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک. اس سے بچوں کی ہر سال بکس خریدیں, اس سے بچوں کا یونیفارم خریدیں, اس سے بچوں کی جو تعلیمی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں, اور پورے سال میں وہ 10,000 کی اماؤنٹ اگلی کلاس آنے تک مکمل رکھیں تاکہ ہمیں کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے. ویری گڈ. وہ 10,000 آپ کے بچے کو BS کروا جائے گا. بچے کا حق 5 بچے ہیں, 50,000 کی اماؤنٹ آپ کی سائڈ پہ ہے.
پورا سال آپ 3,000 کی سر کمیٹی ڈلتی ہے. یہ کنجسٹڈ ایریاز میں ہم چلے جائیں تو آپ کو ہر گھر میں ایک عورت ملے گی جو کمیٹی ڈالتی ہے. اس سے لینٹر ضرور ڈالنا ہے, کمرہ بنانا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہے. اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ 10,000 ایک منیمم اماؤنٹ ہے, اس کو پاکٹ میں رکھیں.